ریپلے کرتا ہے. بچے تو آئینہ ہوتے ہیں, وہ جو ان کے سامنے آئے گا اسی کی ریفلیکشن وہ بن جائیں گے. تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا ہے یا ابتی, محبت کا اظہار کیا ہے, تو ان کو کہاں سے ملا یہ؟ ایک بچے کو کہاں سے یہ شعور آئے گا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے یہ کہے ابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اب ایک بات کرنی ہے. یہ صرف ایک آئینے کا نتیجہ ہے. یعنی ابو بار بار کہتے ہیں بیٹا آئی لو یو, ادھر آؤ ذرا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, بیٹا آئی لو یو, پانی پی لو, بیٹا آئی لو یو, اندر آؤ, باہر نہیں جاؤ, باہر زیادہ سردی ہوگی, بیٹا آئی لو یو, چلو نماز پڑھتے ہیں. ہر بار محبت کا اظہار کس سے سنتا ہے وہ بچہ؟ باپ سے سنتا ہے. اور باپ سے سن کے اس کو اب عادت پڑ گئی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں الفاظ سے, یا ابتی. میں نے یہ سیمینار اس موضوع پر میں نے دنیا کے بہت سارے مختلف جگہوں پر یہ مضمون چھیڑا, اور میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنے ینگ نوجوان لڑکوں سے پوچھا, بیلجیم میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پھر یہ ملیشیا میں. میں نے آڈینس سے پوچھا آپ میں سے کتنے ہو جو ساری عمر جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سنتے آئے ہو اپنے ابو سے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو یو, بیٹا بڑا کہ پیار کرتا ہوں مجھ سے, بیٹا مجھے بہت پیارا ہے. ہاتھ اٹھا لیں. کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے ذرا دیکھنا. 1 2. قرآن یہ بات سکھا رہا ہے کہ محبت کا اظہار الفاظ کے ذریعے بہت ضروری ہے. ہماری تو بیٹیاں بھی نہیں سنتی شاید. بیٹیاں بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو, اوہ مائی گاڈ, we're a loveless society. میں نے اپنی بہن سے بھی پوچھا, میرے ماں پاپا یہاں بیٹھے ہیں, پاپا used to say I love you. She goes, no, that's weird. There is love, محبت ہے تو, لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. تو اگر کہتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کسی اور طریقے سے کمیونیکیٹ ہوتی ہوگی محبت. تو اگر ہمیں واقعی محبت سمجھنی ہے اور ان الفاظ کے اندر محبت ہی ہے, تو محبت سمجھنے کا ایک طریقہ میں آج آپ کو سمجھا دوں, پھر یہ آیت اور یہ باقی صورت سمجھ میں آئے گی. محبت کو سمجھنے کے لیے 5 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے میں کسی کو بتا سکوں یا اس تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ مجھے اس سے محبت ہے. سب سے آسان طریقہ الفاظ ہیں. الفاظ وہ ہمارے یہاں تقریباً حرام ہیں. ہمارے کلچر میں محبت والے الفاظ جب ہوتے ہیں تو وہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں. اگر شوہر بیوی کو کال کر کے کہے بیگم آئی لو یو, اوکے کیا ہوا ہے؟ Oh no. اگر بچہ باپ سے آ کے یا ماں سے آ کے کہے گا ماما آئی لو یو سو مچ, پتہ ہے اب آگے سے پیسوں کی درخواست آنے والی ہے. یعنی محبت کا اظہار اصل میں ٹرانزیکشن کی تیاری کے لیے یا کسی ڈیزاسٹر کی پریپریشن کے لیے پہلے ہم کہتے ہیں آئی لو یو, زیادہ نہیں مارنا, آئی لو یو. تو یہ صرف ایک ان کیس آف ایمرجنسی ایک بٹن ہے ہمارے ہاں محبت کا اظہار. عام نہیں ہے. تو پھر عام کیا ہے؟ ایک اور طریقہ. تو پہلا طریقہ ہے الفاظ. یہ یاد رکھتے ہیں 5 طریقے ہوں گے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ الفاظ. دوسرا طریقہ ہے خدمت. ماں بچے کے لیے ناشتہ بنا دے گی, جو ہے کپڑے استری ہو جائیں گے شوہر کے لیے, یا گھر صفائی کر دی جائے گی, یا جو کہا تھا وہ کر دیا, جو پوچھے بغیر بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اتنا خیال رکھا, پاؤں دبا دیے, کچھ کر دیا. یہ خدمت ہوتی ہے نا. اب خدمت کرتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ چلو خدمت کر دیے تو اب الفاظ کی تو ضرورت نہیں ہے, خدمت خود ہی سے بول رہی ہے مجھے کتنی محبت ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ کہ ہاں بہاولپور میں نہیں ہوتا, یہ صرف ملتان میں ہوتا ہے. ابھی آپ اس سے امیون ہو, یہ صرف ملتان کا مسئلہ ہے, میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہاں پر نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ پہ اتنی نفرت ہوتی ہے. کچھ مائیں ہیں وہاں پہ ملتان میں, یہاں پہ نہیں ہے. ناشتہ بناتے بناتے اتنا طنز, اتنی تنقید, اتنی ڈانٹ, ہر چیز کو کرٹیسائز کرنا, اور پھر یہ لو انڈے کھاؤ. کوئی جا کے ملتان والوں کو سمجھائے یہ نہ کیا کرے. یعنی خدمت میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اسی وقت بیک وقت الفاظ میں کیا ہے؟ یہ تو
they hate me. یہ مجھے کیوں اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ یہ کیوں ہمیشہ میرے اوپر طنز کرتے ہیں یا مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں یا میرا مذاق اڑاتے ہیں یا مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ نچلا کرتے ہیں, لیکن کپڑے بڑے اچھے استری کرتے ہیں. سروس بھی ہو رہی ہے, خدمت بھی ہو رہی ہے, اور الفاظ بھی اس کے متضاد جا رہے ہیں. اصل محبت میں شاید دونوں کی ضرورت ہو, الفاظ بھی پیارے ہوں اور خدمت بھی ہو ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 ہو گئے. میں نے کتنے کہا تھا, کتنے ہوں گے؟ 5. اچھا, اچھی بات ہے, اب سمجھ میں آئی بات. تیسری چیز, تحفے وہ نہیں ہوتے جو مانگے جاتے ہیں. تحفے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے مانگے بغیر, کسی کی توقع کے بغیر آپ نے دے دیا. واٹر, اٹس ویری نائس, تھینک یو. اوکے, تحفے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں نہ میں نے خدمت کرنی ہے, نہ میں نے محبت کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. میری محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ تحفے. میں نے فیس بھر دی, میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا, میں نے اس ریسٹورینٹ پہ میں لے کے گیا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ تحفہ دیا, میں نے یہ ٹرپ کیا, میں نے نئے کپڑے عید پہ لے کے دیے, میں نے یہ کچھ کیا. جو تحفے کیے ہیں وہی تحفے کافی ہیں. اور جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ تو لگتا ہے مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا. اچھا, محبت نہیں کرتا تو وہ کس نے پے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا. تحفوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے نا, تو وہ ثبوت ہوتا ہے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں. اب تحفے دے دیے تو جو الفاظ استعمال کرنے ہیں کرو, جتنے تکلیف دینے والے استعمال کرنے ہیں کھلی اجازت ہے اب. اور خدمت کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحفے ہیں, وہ باقی چیزوں کے لیے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, کبھی کبھار کوئی صرف الفاظ کو پکڑ کے نہ اس کو خدمت کا خیال ہوتا ہے نہ تحفوں کا خیال ہوتا ہے. کوئی خدمت کو پکڑ لیتا ہے, نہ اس کو تحفوں کا خیال ہے نہ الفاظ کا خیال ہے. کسی کو تحفوں کا خیال ہے, نہ اس نے خدمت کر دی نہ الفاظ کرنے. ہر ایک نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے. لیکن محبت میں اس تمام چیزیں نیچرلی آتی ہیں نا, تینوں. اب ایک چوتھی چیز بھی آ گئی, وہ ہے آپ نے گلے لگا لیا, آپ نے ماتھا چوم لیا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کو انگلش میں تو ہم کہیں گے فزیکل افیکشن, یعنی محبت کا اظہار. کم گیو می اے ہگ, میرے ساتھ آ کے بیٹھو, مجھے اپنا ہاتھ دو, میں تمہارا ہاتھ چوموں, میں تمہارا ماتھا چوموں. یہ سب چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. الجزائر کا میرا ایک دوست تھا, اس کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو بچہ رو رہا تھا, اس کا نا بہت زور سے رو رہا تھا. تو میں نے کہا اٹھا لو اسے. کہتا نہیں ہم نہیں اٹھاتے. کہتا ہمارا ایک رول ہے کہ اگر بچے کو اٹھاؤ گے نا تو اگلی دفعہ وہ اور زور سے روئے گا. اس کو رونے دو, اس کے سسٹم میں سے یہ ساری چیز نکلنے دو, ورنہ ساری زندگی اٹھاتے رہو گے. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑے رہنے دو. یعنی ان کے یہاں ہے کیا, اس رول کے ذریعے انہوں نے بچے کو سکھا دیا کہ ماں باپ نے مجھے اٹھا کر, گلے لگا کر, تسلی دے کر, محبت دے کر, مجھے یہ کمفرٹ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملنی, یہ ملنی نہیں مجھے. اور ان کا یہ فارمولا یہ ہے کہ اس طرح وہ چیخے چلائے گا کم یا روئے گا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس بچے کو شروع میں محبت سے گلے نہ لگایا گیا ہو, جس کو نہ اٹھایا گیا ہو, وہ آگے جا کر اس کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہوگا تو صحیح. دیکھیں, جس کو پتہ ہی نہیں کبھی کہ محبت کے الفاظ استعمال کیسے کرتے ہیں, خدمت کیا چیز ہوتی ہے, جس نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تحفے کیا ہوتے ہیں اور تحفوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے, جس نے کبھی گلے لگانا اور یہ چیزیں کرنا اس نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, آگے جا کے جب اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, تو اس کی بیوی یا اس کا شوہر بیوی یہ بھی فیل کریں گے یہ تو مجھے لگتا ہے محبت ہی نہیں کرتے, یہ ہر چیز سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, یہ تو مجھ سے ذرا دور ہو کے رہتے ہیں, کیونکہ جیسے ان کے لیے کوئی آکورڈ سی چیز ہے. یہ تو چیزیں نیچرل ہونی چاہیے, طبیعی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. گھر کے اندر ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے, ایک ڈپریسنگ ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ چوتھی چیز اس گھر میں نہیں ہے. تو 4 چیزیں بتائی تھیں ابھی تک, ذرا مجھے یاد دلانا کیا تھی؟ الفاظ. کیا اجماع نہیں ہے امت میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خدمت. تیسری چیز کیا تھی؟ تحفے. چوتھی فزیکل افیکشن. پانچویں چیز میں نے ایجاد کی اپنی طرف سے بنائی ہے, بدعت ہے میری. ایک قرآن سے لے کر, بلکہ انہی آیات سے لے کر, اس کو سمجھنے کے لیے
میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کی باجی ہیں اور آپ کا جاب انٹرویو ہوا. اب وہ آپ کا انٹرویو اچھا گیا, اب وہ جاب آفر آپ کو کر رہے ہیں اور آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اپنی باجی سے. باجی کے پاس آپ آئے, باجی ذرا ضروری بات کرنی ہے, وہ انٹرویو جو ہے وہ ہو گیا ہے, جاب وہ آفر کر رہے ہیں. باجی آپ کی یہ کر رہی ہیں, ہاں ہاں پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ تو اچھا ہوا, تو کر لو, اس میں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر آپ ذرا تنگ آ کے کہتے ہو, باجی ذرا ایک سیکنڈ فون رکھے, مجھ سے ذرا بات کر لیں. نہیں میں سن رہی ہوں, میرے کان چل رہے ہیں, میں کان سے نہیں ٹائپ کر رہی. ذرا باجی پلیز ذرا مجھے دیکھ کے ذرا بات کر لیں. تو باجی ایسے فون, بتاؤ. یہ ہوتا کیا ہے, کسی کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اس وقت, اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اور اگر زبردستی آپ اپنے لیے جگہ نکلوا بھی لو, وہ سن بھی لے, دل سے نہیں سن رہے. دل میں جگہ بنانا جو ہے نا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے.